ساتھ ساتھ ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہجرت کے اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنے دور دیسوں میں رہنے والے جو بہنیں اور بھائی ہیں ان کے روزمرہ زندگی کے مختلف مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں ساتھ رہتا ہے ایک بزرگان دین میں سے کسی بزرگ کا کہ جو اس پہلو جو زیر گفتگو ہوتا ہے اس کے دینی پہلوؤں کو اجاگر فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی ایسے دوست موجود ہوتے ہیں جو زیر بحث موضوع میں خاطر خواہ تجربہ رکھتے ہیں۔ آج بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم محترم طاہر احمد صاحب، آپ مربی سلسلہ جرمنی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم نیّر اقبال صاحب، آپ سیکٹری تربیت ہیں جماعت روڈگاؤں جرمنی میں۔ میں آپ دونوں بزرگان کی اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا بہت شکر گزار ہوں، جزاکم اللہ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جو موضوع ہم جس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ وہ ہے اپنے بچوں کو عربی زبان، جو بنیادی عربی زبان ہے اس کی تعلیم دینی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان جو ہے اس کی تعلیم جو دی جائے وہ کیسے، کیونکہ جن یورپین ممالک میں یا کینیڈا امریکہ کے ممالک میں جو دوست مقیم ہیں ان کو اردو ہندوستان اور پاکستان کی جو جماعتیں ہیں ان کی طرح یہ سہولت میسر نہیں کہ ان کے بچے اسکول میں اردو زبان یا عربی زبان کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں والدین کو پر ایک بہت بھاری جو ذمہ داری ہے وہ عائد ہوتی ہے، اور ان کا یہ دیگر امور کے ساتھ، دیگر تربیتی امور کے ساتھ ایک یہ بھی بہت اہم پہلو ہوتا ہے جس کو والدین کو ذاتی طور پر ہی دیکھنا پڑتا ہے اور ذاتی طور پر ہی اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں مربی صاحب آپ سے، زبان کا آپ کیا جو رول دیکھتے ہیں کسی بچے کی تربیت میں یا اس کی شخصیت کی جو نشو و نما ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے، صرف انسانی زندگی کا ہی نہیں، جانوروں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس نے پرندوں کو زبان سکھائی، جانوروں کو ان کی زبانیں عطا کی گئی ہیں، لیکن جو سب سے کامل اور خوبصورت شکل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ جو پہلی آیات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں نازل فرمائیں، انہی میں فرمایا تھا خلق الانسان وعلمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بات کرنی سکھائی، بیان سکھایا۔ تو یہ انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ جس انسان نے کلام کرنا تھا اور خدا کے پیغام کو پھر آگے پہنچانا تھا، اس کو خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ میری طرف سے ایک عطا ہے جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ خود انبیاء علیہم السلام نے بھی جب کسی موقع پر خدا کے پیغام کے پہنچانے کے لیے ارشاد ہوا تو وہاں پر یہ دیکھا کہ اگر میں اس پیغام کو اس طرح نہیں پہنچا سکتا تو مجھے کسی مدد کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ میرا بھائی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتا ہے، تو اس کو میری مدد کے لیے بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہارون جو ہے علیہ السلام وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ دونوں مل کر جا کر فرعون کو میرا پیغام دیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہم دیکھتے ہیں کہ
ख़ानदानोں میں قبیلوں میں اپنے بچوں کو زبان سکھانے کی کس قدر حفاظت کی جاتی تھی. آپ ابھی چھوٹے ہی تھے, دودھ پیتا بچے تھے, لیکن عرب میں یہ رواج تھا کہ اس عمر کے بچوں کو مکہ کی بستی سے باہر, شہر سے باہر گاؤں میں بھجوا دیا جاتا تھا تاکہ بچے وہاں پر جائیں, کھلے ماحول میں ان کی صحت بھی اچھی ہو. لیکن جو بنیادی پہلو تھا وہ یہ تھا کہ بچپن سے ہی وہ صاف ستھری زبان سیکھیں, اور یہ انسانی زندگی کا ایک انتہائی اہم پہلو ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ خزانہ دیا ہے جو اگر کوئی چوری بھی کرنا چاہے تو اس سے چرا نہیں سکتا. یعنی اس لحاظ سے کہ جو زبان انسان سیکھتا ہے اس کے ساتھ کچھ کلچرل اور معاشرتی پہلو بھی ہوتے ہیں. جو تہذیب ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر اس کا جو آغاز ہوتا ہے زبان سیکھنے کے حوالے سے. اور نبی صاحب اگر ہم عربی زبان, تو یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ ہمارے ہر مسلمان احمدی بچے کو قرآن کریم کی تعلیم, نماز وہ عربی میں ہے, اور اس کا ایک جو بنیادی علم ہے وہ لازمی ہے والدین کے لیے. اور خدا کے فضل سے نظام جماعت کے تحت بھی کوشش کی جاتی ہے, انفرادی سطح پہ بھی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم بیرون ممالک میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں جا کے اردو زبان کی حفاظت نہیں کی جاتی اس طرح سے جس طرح سے کی جانی چاہیے. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ اردو کو خاص طور پہ زندہ کرنے کی, سکھانے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اردو زبان اب وہ اہم ترین زبان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے مسیح اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام زمین کے کناروں تک پہنچایا گیا ہے. اس لحاظ سے رہتی دنیا تک یہ زبان قائم و دائم رہنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو پڑھنے, سمجھنے اور پھر اسے آگے دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اردو سے پیار کریں, اس زبان سے محبت کریں, اس زبان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. اسی لیے شروع سے لے کر اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام خلفاء نے جو پیغام پہنچایا ہے دنیا میں وہ زیادہ تر اردو زبان میں ہے. اور نہ صرف پیغام پہنچایا ہے بلکہ جماعت کے ممبران کو اس زبان کی اہمیت بھی سکھائی, اس کو سیکھنے کے طریقے بتائے, اور خود کلاسیں لے لے کر بچوں کی اور بڑوں کی یہ بتایا کہ یہ زبان انتہائی اہمیت کی حامل ہے. جزاک اللہ. مرحبا صاحب, انشاءاللہ اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. محترم نیر اقبال صاحب ناظرین ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں, اور انہوں نے اپنے اس فرض کو خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنے اس پردیس میں جو اب دیس بن چکا ہے, ایک لمبے عرصے سے یہاں یورپ میں رہ رہے ہیں, تو اس کو اپنے اس فرض کو نہ صرف سمجھا بلکہ خدا تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم عربی کی ہو اور اردو زبان کی تعلیم ہو وہ دینے میں کامیاب رہے خدا کے فضل سے. اور اب ان کے ایک صاحبزادے یہاں جامعہ احمدیہ جرمنی میں خدا تعالیٰ کے فضل سے زیر تعلیم ہیں. میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. یہ فرمائیے کہ والدین کا اپنا ذاتی رجحان اور ان کی ذاتی جو علم ہے وہ کتنا اہم ہے, کتنا مددگار ثابت ہوتا ہے اپنے بچوں کو یہ دو بنیادی جو زبانیں ہیں عربی اور اردو زبان سکھانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ والدین کی ذاتی قابلیت, یہ بہت ضروری چیز ہے. ہر ملک میں, ہر قوم میں, ہر مذہب میں علم حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے, علم حاصل کریں خواہ تمہیں چین جانا پڑے. چین اس وقت بہت دور کا علاقہ تھا اور بڑے مسائل ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو مشکل بھی کا سامنا کرنا پڑے تو علم ضرور حاصل کریں. جب تک آپ خود علم حاصل نہیں کر سکتے آپ اپنی آئندہ نسل کو کوئی علم دے ہی نہیں سکتے. تو اس لیے جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے
تو قرآن مجید کا جب تک ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، صحیح قواعد و ضابط کے ساتھ جو اس کی ترتیل کے قواعد ہیں اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کا مقصد حاصل نہیں کر سکتے. جیسا کہ زیر اور زبر سے بہت سارے معنی بدل جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کا صحیح علم حاصل کریں. ہم جن علاقوں میں رہتے تھے پاکستان میں، وہ گاؤں ہوتے تھے یا چھوٹے شہر ہوتے تھے، وہاں یہ سہولت نہیں ہوتی تھی. ہم گھروں میں قرآن مجید ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں صرف زبر زیر اور پیش کے علاوہ باقی قواعد کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا. تو جب ہم یورپ میں آئے تو ہم نے اس کمی کو شدت کے ساتھ محسوس کیا، اور جب ہم دیکھتے تھے کہ بہت بچے جو ہیں وہ جب علمی مقابلہ جات ہوتے تھے اس میں بڑی اچھی آواز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن جب دیکھا جاتا ہے ان کی پوزیشن نہیں آتی. جب اس کو معلوم کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا کہ ان کو ترتیل نہیں آتی، ان کی فلاں ان کی کمزوریاں ہیں. لیکن بعض والدین ایسے بھی تو ہیں کہ جن کے ہاں یہ علمی کمی جو ہے وہ موجود ہے یا رہ گئی کسی وجہ سے زندگی میں، ان کے لیے آپ کیا حل تجویز فرمائیں گے؟ وہ اب جو یورپ میں موجود ہیں تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہمیں یہاں نظام جماعت بھی میسر ہے، تو کس طرح پہلے وہ اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دے سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ اس کمی کو جب ہم نے محسوس کیا خود، تو ظاہر ہے کہ یہ دوستوں کو بھی ذہن میں ہوگی، لیکن ہم نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ ہم خود بھی صحیح علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ صحیح علم جو ہے سکھائیں. اس کے لیے ہم نے شعبہ سمیع بصری کے ساتھ رابطہ کیا اور یہاں سے قاعدے اور پہلے سپارے کی جو کیسٹ ہیں وہ ہم نے حاصل کی، اور پھر ہم نے اس کو VCR اور ٹیلی ویژن کے ذریعہ بڑے حروف میں بچوں کو پڑھایا، اور الحمدللہ اس سے ہمارا بھی قرآن مجید جو ہے وہ درست ہو گیا، اور ہم نے بچوں کو بھی صحیح ترتیل کے ساتھ جو ہے قرآن مجید پڑھانے کی کوشش کی. جزاکم اللہ. ناظرین، ماں کی گود جو ہے وہ بچے کے لیے ایک نہایت بنیادی درسگاہ کا درجہ رکھتی ہے، اور ماں اگر بچے پر توجہ نہ دے تو اس کی تربیت کا مرحلہ کسی طور پر بھی مکمل نہیں ہوتا. اس لحاظ سے ہم اس خاص پہلو سے جو بنیادی عربی کی تعلیم ہے، اردو زبان کی تعلیم ہے، اس حوالے سے بھی ایسی بزرگ جو والدہ ہیں ان کو بھی یہاں پہ اپنے پروگرام میں خدا کے فضل سے شامل رکھا کریں گے کہ جنہوں نے اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ جنہوں نے اس مرحلے کو بڑی خوبی سے اللہ کے فضل سے سر انجام دیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گی والدہ صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی. آئیے ان کے ساتھ کی ہوئی گفتگو ہم آپ کو سنواتے ہیں. ایک تو ہماری سب سے پہلی کوشش یہ تھی کہ ہم اسے چھوٹی سے چھوٹی عمر میں قرآن شریف ختم کروا دیں. تو اس کے لیے ہم نے کافی کوشش بھی کی، اور بچے کو میں شوق پیدا کرنے کے لیے جیسے ماں باپ خود تلاوت کر رہے ہوں تو بچے کو ضرور تجسس ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیا کر رہے ہیں جو میں نہیں کر پاتا. حضور کے ہر خطبے میں جو بھی ارشاد فرماتے تھے وہ پہلے ہم سن کے کوشش کرتے تھے اپنے اوپر لاگو کرنے کی، پھر بچوں پہ. اسی طرح اردو زبان ہے، ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم باہر کی زبان جو ہے وہ ہم گھر میں نہیں بولیں گے بالکل بھی. تو یہ جب کوشش سے انسان نیت کے ساتھ یہ بات کرتا ہے کہ خلیفہ وقت کے سارے خطبات ہم سنتے ہیں اردو میں، ہر جمعے خطبہ جمعہ آتا ہے اردو میں، تو یہ بچے کس طرح خود سمجھ سکیں. تو اس کے لیے ہم نے انہیں اس بلکہ سننے کے بعد انہیں آسان زبان میں سمجھاتے بھی تھے. پھر اس سے یہ ہوتا ہے پھر جب بولنی سمجھنی شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کتب خود پکڑنے کا شوق بچوں کو ہوتا ہے، پھر وہ خود پڑھتے تھے. اس لیے کہ ہماری کوشش یہی تھی کہ یہ جو مطلب ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان ہے، یہ ان کی جو کتب کے خزانے ہیں یہ وہ خود سمجھ سکیں. جہاں تک حکمت عملی کا تعلق ہے، یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کوشش کی کہ بچہ قرآن شریف بہت چھوٹی عمر میں پڑھ جائے، تو جب یہ قرآن کریم کی بہت ہی عظیم برکت ہے کہ جب ہم قرآن شریف پڑھا دیتے ہیں بچے کو تو اردو پڑھنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. میں نے تو بالکل یہی مطلب تجربہ ہے ہمارا کہ اردو
بہت آسان ہو جاتی ہے. قرآن شریف اگر پڑھ جائے بچہ تو کیونکہ وہ چھوٹی عمر میں پڑھ بھی گئے تھے اس لیے اردو پڑھنے میں انہیں کوئی اتنی بہت زیادہ دشواری نہیں ہوئی. پھر خدا کے فضل سے وقف نو کا قاعدہ تھا وہ، پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی کتب، تو اس کے لیے یہی ہے کہ وقف نو کا قاعدہ بھی آ گیا، چھوٹی چھوٹی کتب بھی آ گئیں، کچھ نظموں کی صورت میں، کچھ نثر کی صورت میں، کہانیاں. اس سے بھی شوق پیدا ہوتا ہے بچوں کا اردو پڑھنے کے لیے. پھر یہ ہے کہ حضور کی کتابیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی گھر میں جب رکھی ہوتی ہیں پھر بچے کو اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. جی ناظرین، ابھی آپ ایک گفتگو ملاحظہ سماعت فرما رہے تھے جو ہم نے صدر صاحب خدام الحمدیہ جرمنی کی والدہ صاحبہ سے کی، اور یہاں پر ایک وضاحت بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنا بچوں کے لیے ضروری ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان سیکھنا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، تو اس کا مقصد بچوں کے جو دینی پہلو ہے اور ان کی جو دینی تربیت ہے، کیونکہ عربی زبان میں خدا تعالیٰ کے فضل قرآن کریم موجود ہے، نماز عربی زبان میں ہے، اور اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جو اس زمانے کے حکم اور عدل بنائے گئے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے، انہوں نے بیشتر کتابیں اپنی جو ہیں اردو زبان میں تصنیف فرمائی ہیں. تو اس عظیم خزانے کو، اور امام وقت کے خطبات اردو میں ہیں، تو اس عظیم خزانے کو بچوں تک پہنچانے کے لیے، آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے ان زبانوں کی اہمیت ہے. ورنہ وہ زبانیں جن ملکوں میں بچے رہتے ہیں، وہ یورپ کے ممالک ہیں، امریکہ ہے اور دوسرے بر اعظم ہے، وہاں کی مقامی زبانیں وہ سیکھیں. اور بلکہ پچھلے پروگرامز میں ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ ان کے لیے از حد ضروری ہے جو لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں کہ وہ مقامی زبانیں سیکھیں. تو مولوی صاحب، اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا کمی آپ کے خیال میں رہ جاتی ہے اگر بچے، یا کیا وہ فرق ہے جو ایک بچہ جو اردو زبان میں اللہ تعالیٰ کے فضل دسترس رکھتا ہے، ماں باپ اس میں محنت کرتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے بچوں کی نسبت کو فرق جو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ جی، فرق تو بہت واضح ہوتا ہے. ایسے والدین جو بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اردو زبان سکھاتے ہیں، ان پر محنت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتب سے لے کر آہستہ آہستہ تشخیص الاذہان، پھر الفضل، پھر جماعت کے رسائل ان کو پڑھاتے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ بڑھ کر بات یہ کہ اس بات کی نگرانی کرتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کا جو خطبہ نشر ہوتا ہے وہ بچے کس زبان میں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اگر بچہ اردو میں سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تو اس کی اردو لازمی بات ہے اس بچے کی نسبت جس پر محنت نہیں کی گئی بہتر ہے. وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی امام کی بات کو سنتا اور اس سے اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اس کے دماغ روشن ہوتا ہے اس سے. اور اس پروگرام کی کمی کی وجہ سے ابھی کچھ میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ باتیں اس مختصر وقت میں شامل ہو جائیں. تو اظہر اقبال صاحب، نیر اقبال صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ کیا طریقہ کار آپ نے ذاتی طور پر اختیار فرمایا کہ بچے کو کس طرح سے اردو زبان جو ہے اس کی اہمیت اس پہ واضح کی جائے اور اس کے بعد کس طرح سے سکھائی جائے؟ جہاں تک اردو زبان کی اہمیت کا تعلق ہے، یہ تو ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہماری مادری زبان ہے، اس لیے بھی یہ ضروری ہے. اور دوسری بات، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا کہ آپ 3 زبانیں ہر بچہ جو ہے وہ سیکھے، اردو، عربی اور ملکی زبان. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زیادہ تر جو کلام ہے وہ اردو زبان میں ہے، اور آپ کا سارا جو کلام ہے وہ قرآن مجید، احادیث اور اسلام کی تشریح میں ہے. بے شک. اور پھر جو وقت کے امام ہیں وہ جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں وہ اردو زبان میں ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک ایسی زبان کی ہمیں ضرورت ہے جس پر ایک انسان جو عبور حاصل کرے، تو وہ زبان جو ہے وہ مادری زبان ہوتی ہے. بے شک. اس لیے ہمیں اردو زبان جو ہے اس کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر ہمارے اوپر جو ایک ذمہ داری ہے، ہم نے تبلیغ کرنی ہے اور زمین کے کناروں تک ہم نے پیغام پہنچانا ہے. تو اس کے لیے بھی یہ ضروری بات ہے کہ ہم اردو سیکھیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ قرآن اور حدیث کی تشریح ہے، تو جب تک ہم ڈائریکٹ وہ کتاب نہیں پڑھیں گے، اردو کلام نہیں پڑھیں گے، تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی.
किसी भी ज़ुबान में तर्जुमा कर लें कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाता है। जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हम एक और वालदा जो हैं वो एक तालिब इल्म है जामिया अहमदिया के, यहीं पे ये बच्चे जो हैं ये नौजवान हुए और खुदा ताला के फज़ल से ज़िंदगी वक्फ़ करके जामिया में जाने की उनको तौफ़ीक मिली। इनकी वालदा साहिबा के तासुरात और तजुर्बात भी हमने आपके लिए रिकॉर्ड कर रखे हैं। आइए वो अब आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहले तो कुरान मजीद पढ़ाया उनको, फिर साथ साथ उर्दू का कायदा भी शुरू करवा दिया। तो उससे हमने पाकिस्तान से कुछ कायदे मंगवाए थे उर्दू के, वो पढ़ाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो वक्फ़े नूह का कायदा वो बहुत ही प्यारा कायदा है, तो उससे फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया और साथ साथ उनको इमला भी करवाती थी ताकि उनको उर्दू लिखनी भी आ जाए। जब हम जर्मनी आए थे तो उस वक्त यहाँ पे लोग बहुत कम थे और तादाद भी बहुत कम थी, तो हमने कैसेट की मदद से अपने बच्चों को पढ़ाया था। लेकिन आज अल्लाह ताला के फजल से जमात में बहुत से ज़राए भी हैं, इंतज़ामात भी हैं, मालूमात पढ़ा रही हैं और हमारी बच्चियाँ उससे फ़ायदा उठा रही हैं और पढ़ रही हैं। तो इंशाल्लाह जब वो मौलमा का इम्तहान पास कर लेंगी तो फिर वो भी आगे कुरान मजीद का इल्म देंगे। जब हमने कुरान मजीद पढ़ा तो उसमें ज़ेर ज़बर पेश का तो ख्याल रखा जाता था, लेकिन ये जो बाकी क़वाइद और ज़वाबित हैं उनका नहीं पता था इतना ज़्यादा। तो जब बच्चे इस उम्र में पहुँचे तो हमें फ़िक्र हुई, फिर हमने मरकज़ से रब्ता किया और सभी बसरी शोबा से हमने कैसेटें हासिल की और उन कैसेट्स की मदद से पहले हमने अपना कुरान मजीद सही किया, काफ़ी हद तक बेहतर कर लिया। फिर इसके बाद टीवी पे हम वो कैसेट चला देते थे VCR के ज़रिए और बार बार बच्चों को सुनाते थे। तो इससे फिर वो सबक सामने साथ में पढ़ाती जाती थी, साथ टीवी पे भी आता था उनकी आवाज़ में और साथ लिखा हुआ भी आता था ना, तो फिर उससे काफ़ी मदद मिली और बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कुरान मजीद पढ़ा। तो उससे ये भी है कि जब मैं काम कर रही होती थी तो बच्चों को कार्टून लगा के देने की बजाय मैं वो कैसेट चला देती थी। बच्चे साथ साथ खेलते जाते थे और साथ साथ उनके कानों में वो आवाज़ भी आती थी, तो इस तरह उनकी वो सबक भी उनको खुद ही याद फिर हो जाता था। इससे बहुत ज़्यादा मदद मिली थी मुझे ना। ये है कि पहले तो हमने बच्चों को कैसेट की मदद से पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी ये इल्म इस तरह का है कि जितना पढ़ते जाएं उतना ही कम है। तो फिर अल्लाह ताला के फजल से यहाँ पे इतना इंतज़ाम मौजूद है कि मालूमात बन रही हैं और मुझे भी शौक़ पैदा हुआ और हमारी बच्चियाँ अब मालूमात से पढ़ रही हैं। तो अल्लाह करे कि वो पढ़ के ये जो दीन का इल्म है, कुरान मजीद का इल्म है, ये आगे भी पहुँचाएँ। इसमें ये है कि हमने इस वक्त के इमाम मेहदी को माना हुआ है। मसीह मौद अलैहिस्सलाम की अक्सर किताबें जो हैं वो उर्दू ज़बान में हैं और जब तक बच्चा ख़ुद उर्दू नहीं पढ़ेगा और उन किताबों को नहीं समझेगा तो वो मकसद हासिल नहीं होता अहमदी होने का। तो इसलिए हमने शुरू से ही बच्चों को उर्दू सिखाने की तरफ तवज्जो दी। तो अल्लाह ताला के फजल से हमने अपने सारे बच्चों को उर्दू बोलनी, पढ़नी और लिखनी आती है। जी, प्रोग्राम के सिलसिले को नाज़रीन कुछ आगे बढ़ाते हैं। नईर इकबाल साहब, हम बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं प्रोग्राम के। अब वो क्या इक़दामात हैं जो वालिदैन को नहीं करने चाहिए अपने घरों में ताकि वो एक मयारी उर्दू ज़ुबान उनके बच्चे सीख सकें? जो उर्दू ज़ुबान का जहाँ तक मयारी होना ज़रूरी है उसके लिए यही है कि हम उर्दू के ही अल्फाज जो हैं घर में इस्तेमाल करें। जब हम उनको मिक्स करते हैं इंग्लिश के साथ या किसी और ज़ुबान के साथ तो फिर बच्चे जो हैं वो भी उस तरह सही उर्दू जो है नहीं सीख सकते, इसलिए फिर मुश्किल होती है हर दफ़ा बात करने में। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें घर में उर्दू ही बोलना चाहिए। एक दफ़ा हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला ने भी फरमाया कि घर में बच्चों के साथ उर्दू ज़ुबान में बात किया करें। इसलिए हमें ज़रूरी है हमारे लिए कि हम प्यारे आका की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपने घरों में उर्दू ज़ुबान इस्तेमाल करें, दूसरी ज़ुबानों को मिक्स करने की कोशिश ना करें। जज़ाकुमुल्लाह। सब बिल्कुल यही सवाल मेरा आपकी तरफ है कि कहाँ पर गलती करते हैं वालिदैन? बात यह है कि ज़ुबान का ये असूल है कि ज़ुबान बोलने से बोलनी, लिखने से लिखनी
اور پڑھنے سے پڑھنی آتی ہے. اور اگر ایک بچہ گھر میں ایسی زبان سیکھ رہا ہے جس میں دوسری زبانوں کے الفاظ شامل ہو جائیں تو اس بنیادی زبان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. والدین جو ہیں وہ اگر بچپن سے یہ کوشش کریں، ان کو چھوٹے چھوٹے قاعدے پڑھائیں اور حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصیز کے خطبات سنائیں، MTA کا نظام موجود ہے اس کے ذریعے سے سکھائیں، مربیان سلسلہ موجود ہیں، تنظیموں نے کلاسیں لگائی ہوئی ہیں، ان میں بچوں کو بھیجیں تو یہ ایک بنیاد بچے کی ڈالنے کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. والدین جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ زبان سیکھنے کا جو سب سے سنہری وقت ہے بچپن، وہ بچے کا ضائع کر دیتے ہیں، اس وقت کو یوٹیلائز نہیں کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بچپن میں سیکھی ہوئی بات ایسے ہی ہے جیسے پتھر پر لکیر ڈال دی جائے. تو اگر اس دور میں بچوں کو زبانیں سکھائی جائیں تو وہ ایک سے زیادہ زبانیں بڑی آسانی سے سیکھ جاتے ہیں. اس لیے یہ پریشانی کہ اگر ہم نے ان کو اردو سکھائی تو اسکول کی زبان ان کی خراب ہو جائے گی، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. تھوڑا تھوڑا کر کے بچے کو جو ہے وہ زبان سکھاتے چلے جانا چاہیے، اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پھر بچے کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے انٹرویوز بھی سنے ہیں ماؤں کے بھی، اور نیر صاحب کی باتیں بھی سنی ہیں کہ والدین سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بچے کو زبان سکھانے میں. اب ہمارے پاس جرمنی میں خاص طور پر وہ والدین اللہ تعالیٰ ان کو اولادیں دے رہا ہے جو یہاں پلے بڑے ہیں، نوجوان ہیں، بچے اور بچیاں. اگر ان کی اپنی زبان اردو اچھی نہیں تو بچوں کو بھی اچھی زبان نہیں سکھا سکیں گے. اس لیے اب وہ دور آ گیا ہے کہ جب والدین کو بھی، یعنی مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے، اب ان کی اولادیں جوان ہو کر شادی کر کے ان کے بچے آگے پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ جو بچے نوجوان ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں، ان کو بھی اردو سیکھنے کی طرف خود بھی اہمیت دینی چاہیے تاکہ اپنی آئندہ نسلوں میں یہ زبان منتقل کر سکیں. کیونکہ اگر خود نہیں سیکھیں گے اور اپنی اولادوں کے متعلق امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ یہ اچھی زبان سیکھ جائیں گے تو یہ ایک مشکل امر ہے. جامعہ احمدیہ میں جو بچے آتے ہیں، آپ نے والدہ کا انٹرویو سنا ہے، جو بچے ہمارے پاس جامعہ میں آتے ہیں ان بچوں میں جن پر والدین نے محنت کی ہوتی ہے ان بچوں سے فرق جن پر والدین نے محنت نہیں کی ہوتی، ایک بیان اور واضح فرق ہوتا ہے. وہ بچے آسانی سے آگے قدم بڑھاتے ہیں جو پہلے سے جن کی بنیاد مضبوط ہو. باقی بچوں کو ہم پھر ساتھ آہستہ آہستہ لے کر چلتے ہیں. بالکل جیسا کہ آپ نے فرمایا، یہ ہمارے ساتھ نیر اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کے یہ بھی جامعۃ الاحمدیہ میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک لمبا عرصہ خدا تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ بچپن سے، بلکہ آپ خود مختصر بتا دیں کہ علمی مقابلہ جات میں آپ بچوں کو بہت شامل کیا فرمایا کرتے تھے، وہ بھی کچھ شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ. یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ بچے جو ہیں وہ شروع سے ہی علمی مقابلہ جات میں حصہ لینے والے. اور بات یہی ہے کہ جب تک والدین خود جس فیلڈ میں نہیں ہوں گے وہ بچے اس طرف نہیں چل سکتے. تو مجھے بھی ایک خاص شوق تھا علمی مقابلہ جات میں حصہ لینے کا، تو اس طرح بچے بھی جو ہیں وہ اس میں شامل ہوئے. مجھے ایک بڑی دلچسپ بات یاد ہے کہ ابھی میرا بیٹا جو ہے وہ بھی 4 سال کا تھا، تو اس وقت یوم مسلم موعود رضی اللہ کا جو پروگرام تھا، اس کے لیے ایک پروگرام بنا رہے تھے ہمارے صدر صاحب. تو میری تقریر بھی انہوں نے رکھی، اور پھر جو میرا بیٹا ہے اس نے کہا میں نے بھی تقریر کرنی ہے. تو 4 سال کا بچہ تھا. میں نے اس کو کوئی 6-7 لائنیں جو ہے سیرت حضرت مسلم موعود رضی اللہ کی لکھ کے دیں، تو اس کی والدہ نے اس کو زبانی یاد کروا دی. ماشاءاللہ، بچپن سے یعنی آپ کا توجہ اس طرف رہی. میں معذرت خواہ ہوں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. معزز ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ اس مختصر سے وقت میں ان چند چیدہ پہلوؤں کا ذکر کیا جا سکے، ان کا آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں رکھا جا سکے، ان راہوں کا کچھ تعین کرنے میں ہم مل کے آگے بڑھ سکیں، مدد کی جا سکے کہ جس پہ چل کر ہم اپنے بچوں کو ملکی زبانیں اور اس کے بعد پھر عربی اور اردو کی تعلیمات دے کے ان کی دینی اور روحانی تربیت کا سامان کرنے والے ہوں. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جب وہ بچے ڈائریکٹ
براہ راست اپنے پیارے امام کے خطبات کو سننے والے ہوں گے تو اس کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کی دینی تربیت جو ہے اس کا سب سے بڑا سامان جو اس زمانے میں موجود ہے اس کا انتظام ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور ہم سب اپنے بچوں کی دینی اور روحانی تربیت کا انتظام کرنے والے ہوں اور خلافت کے سائے میں رہتے ہوئے خلافت کی برکات جو ہیں ان کو حاصل کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہو. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.